الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال بعثت أنا والساعة كهاتين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلامی مہینوں میں ربیع الاول کا مہینہ اس معنی کر بہت فضیلت والا ہے کہ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تاریخ میں تو اختلاف ہے، البتہ ربیع الاول کے مہینے میں اتفاق ہے. مشہور 12 ربیع الاول ہے اور تحقیق 9 ربیع الاول کی ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. علماء نے اور علماء تاریخ نے مختلف طریقوں سے 9 ربیع الاول ہونا ثابت کیا ہے اور وہ قرینہ قیاس بھی ہے، لیکن مشہور 12 ربیع الاول ہے. تو پیدائش میں تو اختلاف ہے. مہینہ متفق علیہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور دن بھی پیر کا دن تھا، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، یہ متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول کی تاریخ میں وفات پا گئے. کیونکہ جس وقت آپ پیدا ہوئے ایک ایسے زمانے میں جب تاریخوں کے یاد رکھنے کا اور برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کا ماحول نہیں تھا، اور کس کو پتا تھا کہ آپ مقصود کائنات ہیں، آپ فخر الرسل ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کی شخصیت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگی، اور آپ کے مقام اور آپ کی فضیلت سے ظاہر سی بات ہے کسی کو کوئی واقفیت نہیں تھی. تو اس زمانے کے عام رواج کے مطابق تاریخوں کو محفوظ رکھنے کا اہتمام بھی نہیں کیا گیا. لیکن جب آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، رسالت ملی،
دنیا نے جانا کہ آپ نہ صرف رسول ہیں بلکہ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں۔ آپ نے انسانیت کو اللہ کی مرضیات اور نامرضیات بتائی، اللہ کے احکامات سے روشناس کرایا، بڑی بڑی قربانیاں دی، تو پھر آپ کی شخصیت کا علم ہوا، آپ کی ہستی اور آپ کے مقام کا پتہ چلا۔ اور اس حالت میں جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو تاریخ کا اہتمام یقینی چیز ہے۔ صحابہ وہ دن بھی بتاتے ہیں، وہ وقت بھی بتاتے ہیں، اس وقت کے حالات بھی بتاتے ہیں، آپ کی طبیعت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، آپ نے اس وقت کیا کیا فیصلے لیے وہ بھی بتاتے ہیں، امت کو کیا کیا آخری وصیتیں فرمائی وہ بھی بتاتے ہیں، آپ کی روح کہاں پرواز کی وہ بھی بتاتے ہیں، وہ دن بھی بتاتے ہیں، آپ کی نماز جنازہ کیسے پڑھی گئی وہ بھی بتاتے ہیں، قبر میں کون کون اترے وہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ تو آپ کی وفات کا دن اور وقت بھی محفوظ ہے، تاریخ بھی محفوظ ہے، مہینہ بھی محفوظ ہے، سال بھی محفوظ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جو پیر کا دن تھا۔ پیدائش کے دن میں علماء تاریخ اور علماء سیر میں اختلاف پایا جاتا ہے، محققین ہوئے ہیں، تاریخ داں ہوئے ہیں، الگ الگ اندازوں سے اصل منزل تک اور مقصود تک پہنچنے کی اللہ نے ان میں صلاحیتیں دی ہیں۔ انہوں نے تحقیق کر کے ثابت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی وجہ سے اکثر کتابوں میں اس چیز کو لکھا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول مشہور ہے اور 9 ربیع الاول کی تاریخ تحقیق شدہ ہے، محقق ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ آپ کا دنیا میں آنا یہ کائنات کا سب سے عظیم واقعہ ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ سارے سالوں میں وہ سال افضل ہے جس سال آپ کی پیدائش ہوئی، سارے مہینوں میں وہ مہینہ افضل ہے جس میں آپ کی پیدائش ہوئی، سارے دنوں میں وہ دن افضل ہے جس دن آپ کی پیدائش ہوئی۔ صبح صادق کے وقت آپ کی پیدائش ہوئی، اور سارے لمحوں میں وہ لمحہ افضل ہے جس دن جس لمحے آپ کی پیدائش ہوئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لمحہ، وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال اور وہ زمانہ سب سے افضل ہوگا جس میں آپ دنیا میں تشریف لائیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے اپنے زمانے کے تعلق سے کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی، سارے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔
آپ کو نبوت ملی، آپ کے ہاتھ پر ایمان والے صحابہ ہوئے، اس سے بہتر زمانہ نہ کبھی پہلے آیا اور اس لیول کا زمانہ نہ کبھی قیامت تک بعد میں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے اس زمانے کی خیریت اور افضلیت کو بیان کر دیا۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر دوسرے نمبر پر میرے زمانے کے بعد والا زمانہ ہے، یعنی حضرات تابعین کا زمانہ، پھر اس کے بعد والا جو زمانہ ہے اس میں خیریت ہے، اور وہ زمانہ تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے کے خیر ہونے کی شہادت نہیں دی۔ ہاں البتہ اخیر زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے، دجال کا خاتمہ ہوگا، ہر قسم کا باطل ختم ہو جائے گا، تو اللہ کے رسول نے اس زمانے کی بھلائیوں کو، برکتوں کو، اس زمانے کے خیر کو بیان کیا ہے۔ حضور دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے سب سے بڑا کام کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی وحدانیت کو بتایا، اور اللہ کی مرضیات اور نامرضیات سے لوگوں کو واقف کرایا، جو ہر زمانے میں ہر نبی اور رسول کا کام ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ دنیا میں بھیجے جاتے ہیں۔ اور اس فرض منصبی کو ادا کرنے کے لیے وہ اپنی جان کا آخری خون کا قطرہ تک لگا دیتے ہیں۔ جان جاتی ہے تو چلے جائے، ہم اس کام میں ذرا برابر بھی غفلت اور کوتاہی نہیں کر سکتے۔ اس ذمہ داری کا احساس اس درجے ان حضرات پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض انبیاء ایسے ہوئے ہیں کہ انہیں زندہ قبر میں، گڑھے میں دفن کر دیا گیا، انہوں نے اس کو برداشت کر لیا، لیکن آخر تک دفن ہوتے ہوتے بھی وہ یہ دعوت دیتے گئے کہ اللہ ایک ہے، میری بات سن لو، کامیاب ہو جاؤں گے۔ کیونکہ انہیں اس دفن ہونے میں بھی اپنی کامیابی نظر آ رہی تھی، اور اپنے ذمہ داری کو ادا کرنے کا احساس اس وقت بھی ان میں 100% موجود تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، آپ نے اپنی اسی ذمہ داری کو پورا کیا، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے احکام بتائے، کامیابی کے کیا راستے ہیں وہ بتائے، دنیا میں کس طرح رہنا ہے وہ بتایا، آخرت اصل ہے وہ بتایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایک اجنبی کی طرح سے رہو یا مسافر کی طرح سے رہو، یہ ایک گزرگاہ ہے، اصل منزل آخرت ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہاری ہی خدمت کے لیے ہے، تم البتہ آخرت کے لیے ہو۔ آخرت کی اہمیت کو بتایا، موت کے بعد کی زندگی کو بتایا، عبادت کا طریقہ بتایا، معاملات بتائے، تجارت کیسے کرنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ملازمت کے کیا اصول ہوں گے، زراعت کیسے ہوگی، باغبانی کیسے ہوگی، لین دین کیسا ہوگا، عہد و معاہدہ کیا ہے، معاشرت بتائی، سوسائٹی کیسی ہونا چاہیے، خاندانی نظام کیسا ہونا چاہیے، میاں بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ماں باپ کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، بڑوں میں بچوں کے لیے شفقت، بچوں کے اندر بڑوں کے لیے عظمت، استاد کا احترام، اس کا مقام بتایا، علم کی اہمیت بتائی، علیکم بمجالس العلماء، علم والوں کے ساتھ رہو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مومن اور مسلمان پر علم کا
حاصل کرنا فرض ہے. جو علم حاصل کرنے کے راستے میں مر گیا وہ شہید ہے. علماء کے قلم کی سیاہی یہ شہید کے خون کے برابر ہے. فضائل بیان کیے علم کے، امت کو علم والا بنایا، پریکٹیکل انسان بنانے کی ترغیب دی. محنت کرو، کوشش کرو. کہالت والی زندگی اچھی نہیں ہے. ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے، کہا یہ لو جاؤ لکڑی توڑ کر لاؤ، ایک پھل لاؤ، کلہاڑی بنا کر دیا، جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بازار میں جا کر بیچو اور اپنی کمائی خود کما کر اپنے گھر کی ذمہ داری کو پورا کرو. بھیک مانگنے کی تعلیم، لوگوں کے محتاج بن کر رہنے کی تعلیم نبوی تعلیم نہیں ہے. ہمیں حضور کی زندگی میں وہ چیز نہیں ملتی. حضور تو خود تاجر تھے، ملک شام جا جا کر آپ نے تجارتیں کی ہیں، آپ نے بکریاں چرائی ہے کہ محنت اور مزدوری کرنے میں اور اس طرح کما کر حاصل کرنے میں شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حضور بکریاں چرا سکتے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ بھئی ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم ٹھیلا لگائیں یا ہم کسی جگہ پر نوکری کریں. آپ نے معاشرت سکھائی، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے آفس میں، آپ اپنی کمپنی میں، آپ اپنے مسجد میں، آپ اپنے محلے میں، آپ اپنوں میں کسی اور نگاہ سے دیکھے جاتے ہوں گے، لوگ سلوٹ کرتے ہوں گے، سلام کرتے ہوں گے، جھکتے ہوں گے، بچ جاتے ہوں گے، لیکن گھر میں آپ کو ایک عام آدمی کی طرح رہنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں، اپنے بیویوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. اصل عظمت یہی ہے. اور گھریلو زندگی ہی اصل زندگی ہے. ایک چیز میں پڑھا تو میں اچھل گیا، اور حضور کی عظمت تو دل میں تھی ہی لیکن کھل کر سامنے آ گئی کہ نہیں یہ کچھ الگ ہی چیز ہے. دیکھیں، کوئی بڑا سے بڑا ولی ہو، بڑا سے بڑا شیخ ہو، بڑا سے بڑا عالم و مفتی ہو، لوگوں کی اصلاح اور تربیت کا، تعلیم کا، تزکیے کا کام کرتا ہو، لوگوں میں واعظ و نصیحت کرتا ہو، واقعتاً نیک ہو، اللہ والا ہو، لیکن شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو اپنی گھریلو اور نجی پرسنل زندگی کو اوپن کرنے کی عام اجازت دے گا کہ میری بیوی کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور میرے گھر میں جو حالات اور معاملات ہیں اس کو سب کے سامنے آپ کھول سکتے ہو. شاید کوئی اس کی جرت نہ کر سکے. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو کہہ رہے ہیں کہ میرے تمہارے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ لوگوں میں بیان کرو. آپ نے وہ حدیثیں تو پڑھی ہوگی نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہایا کرتے تھے. کتنا کلوز معاملہ ہے. سیرت پڑھیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی، گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی، ایک دم اندرونی زندگی کو پڑھیے، کھلا ہوا آپ کو ملے گا.
یہ چیز وہی کر سکتا ہے جس کو اپنی زندگی کی نظافت، پاکیزگی پر 100% یقین ہو کہ ذرا برابر بھی اس میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہے. ورنہ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اپنی وہ نجی زندگی کو اوپن کرنے کی کسی کو اجازت دے. وہ بیوی کو بھی منع کرے گا بھائی یہ سب چیزیں باہر نہیں جانا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ اتنا اوپن معاملہ کیوں ہے؟ حضور کی زندگی اتنی کھلی ہوئی کیوں ہے؟ اللہ نے اسی کو قرآن میں بیان کیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. یعنی آپ امت کے لیے آئیڈیل ہیں. آپ کی زندگی امت کے لیے آئیڈیل ہے. تو صرف وہ زندگی نہیں جو دنیا دیکھ رہی ہے. آپ آئیڈیل ہیں جو زندگی نظر آ رہی ہے باہر چلتی پھرتی، بازار میں، مسجد میں، میدان جہاد میں، دوستوں کی مجلس میں، صحابہ کی مجلس میں، غیروں کے ساتھ تعلقات میں، لین دین میں. صرف اتنی زندگی نہیں، اندر کی زندگی کون بتائے گا؟ آپ کے اندرون خانہ کی زندگی، بیویوں کے ساتھ تعلقات اور ہر طرح کے تعلقات کی زندگی، بچوں کے ساتھ زندگی، یہ بھی دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے. اور اس نمونے کو ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. یہ نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور جو آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے بغیر نہ اللہ حاصل ہو سکتا ہے، نہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکتی. کہ میری ظاہری زندگی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ہو، اور میری اندرونی زندگی بھی سیرت طیبہ کے مطابق ہو. میں کوشش کروں، میں محنت کروں، میں جانوں، میں وہاں تک پہنچنے کی سعی کروں. شکل و صورت میں، لباس میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ملنے ملانے میں، رشتہ داری کو قائم رکھنے میں، لین دین میں، عبادات میں، معاملات میں، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں، اللہ کے دین کی محنت میں، علم کی طلب میں، اخلاق کو حاصل کرنے میں، مال کے خرچ کرنے میں. ہمارا نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ ہم اس طریقے کے مطابق اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو ڈھال لیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ورنہ قرآن کافی تھا. هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. قرآن کافی تھا. قرآن تو ہدایت نامہ ہے، ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں. قرآن پڑھ لو اور عمل کر لو.
حضور کی ضرورت ہی نہیں تھی. حضور کے بغیر نہ تم قرآن پڑھ سکتے ہو، نہ قرآن سمجھ سکتے ہو، اور نہ قرآن پر عمل کر سکتے ہو. یہ واسطہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کے لیے لازم ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. قرآن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں، کے اعمال کی روشنی میں، کے افعال کی روشنی میں، کے تقریرات کی روشنی میں سمجھنا پڑے گا. آپ نے کیا فرمایا، آپ نے کیا کر کے دکھایا، اس وقت آپ کا کیا عمل تھا، آپ خاموش تھے یا آپ نے کچھ ارشاد فرمایا، جس کو تقریرات نبوی کہتے ہیں. اس کے بغیر قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. بازار میں آپ جائیے، آپ کو میڈیکل سائنس کے لائن سے کتابیں ڈھیر ساری ملیں گی. آپ ماشاءاللہ انگلش بھی جانتے ہیں، دوسری زبان والے دوسری زبانوں میں کتابیں حاصل کر سکتے ہیں. آپ ذکی اور ذہین بھی ہیں، پڑھ لیجئے، علاج شروع کر دیجئے. کیا آپ کو گورنمنٹ تو چھوڑیے، عام لوگ بھی اجازت دیں گے اس بات کی کہ آپ علاج شروع کر دو، مطب چالو کر دو، ڈسپینسری چالو کر دو، چیر پھاڑ چالو کر دو؟ کتابیں تو آپ نے بہت پڑھ لی. دنیا کا قانون ہے کہ جب کوئی MBBS ڈاکٹر بنتا ہے، اس نے پڑھا، محنت کی، وقت لگایا، پیسے لگائے، لیکن وہ اس وقت تک پریکٹس نہیں کر سکتا جب تک کہ ایک عرصہ کسی ماہر ڈاکٹر کے ماتحت رہ کر پریکٹس اس نے نہ کی ہو. جب تک وہ تجربہ حاصل نہیں ہوگا، اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ کھولے. قانوناً مجرم ہوگا. بات بھی سمجھ میں آتی ہے، ہونا بھی یہی چاہیے. تو کتابیں تو وہ پڑھ چکا ہے، اس لائن کا اور اس فن کا علم حاصل کر چکا ہے، لیکن چونکہ تجربہ نہیں، کسی ماہر ڈاکٹر کے تحت رہ کے اس نے وہ سارے معاملات دیکھے نہیں، تو اس کو اجازت نہیں ہے. اور اگر اس کے بغیر وہ کرتا ہے تو سوائے قبرستان آباد کرنے کی شاید وہ کوئی کام اور خدمت نہ کرے. سیدھی بات ہے. ارے بھائی، ڈاکٹری اور یہ ساری چیزیں تو بہت اونچی چیزیں ہیں. معمولی چیزیں کھانا بنانا، آپ جائیے بازاروں میں، آپ کو بریانی بنانے کے، پلاؤ بنانے کے، قورمہ بنانے کے، اور چائنیز اور مغلائی اور ہندی اور چینی اور مشرقی اور مغربی ہر طرح کے کھانوں کی کتابیں ملے گی. اب آدمی اس کو پڑھ لے اور کھانا بنائے، تو آپ سمجھ سکتے وہ کس قسم کا کھانا بنے گا. اس کا تجربہ تو میرا ذاتی بھی ہے. مدرسے کے زمانے میں کبھی اس طرف توجہ تو ہوئی نہیں کہ الگ سے کھانا بنانے کی کوئی چیز سوچی جائے اور وقت نکالا جائے. لیکن ایک وقت بہت قریبی جو روم کے ساتھی تھے، ان سے بات بھی کہ کچھ اپنے کو بھی بنانا چاہیے، رات کو بھوک لگتی ہے. تو وہ بھی بیچارے اسی طرح ان پڑھ تھے اس لائن میں جیسے میں تھا، لیکن بہرحال ہم نے طے کر لیا کہ آج انشاءاللہ بناتے ہیں. تو بازار گئے اور وہاں سے شروعات ہم نے سوچا کہ آلو سے کرتے ہیں، وہ سب سے آسان لگتا ہے. آلو لے لیا، پیاز لے لیا، تیل لے لیا. ان کا کام تھا سامان لانا اور میرا کام تھا بنانا. اب میں جب 10 بجے مدرسے کی رات کو گھنٹی بجی چھٹی کی، تو میں وہاں سے سوچتے ہوئے آ رہا ہوں کہ بنانا کیسے ہے. تو ذہن میں آیا کہ
پیاز کاٹنا ہے، آلو کاٹنا ہے اور پانی میں اس کو ڈالنا ہے اور تھوڑا سا تیل ڈالنا ہے. تو چونکہ اس زمانے میں وہ منطقی مزاج تھا کتابوں کے پڑھنے کا اور بہت زیادہ یہاں وہاں دماغ لگانے کا، تو میں اتنے دیر میں سوچتے سوچتے آ رہا ہوں کہ جب پانی میں پکانے سے اتنا اچھا وہ آلو کا آئٹم بنتا ہے، تو اگر میں اس کو تیل ہی میں بناؤں تو کتنا اچھا رہے گا. اب میں صغرا اور کبرا ملا رہا ہوں. تو میں نے آ کے وہی کام کیا کہ میں نے ایک چھوٹا سا وہ جو تھا اس کو لیا، اس میں نے پورا تیل ڈالا اور اس کے اندر میں نے آلو ڈال لیے کاٹ کے. انہوں نے کاٹ کے رکھا تھا. اب وہ پک ہی نہیں رہے. کافی دیر ہو گئی کہ بھئی یہ جلدی پکنا ہے، آلو تو جلدی پکنے والی چیز ہے. مختصر یہ کہ وہ کچھ کالی کالی پپڑیاں جیسی بن گئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تیل کے اندر وہ پانی جیسا پکنے جیسا تو مسئلہ ہے نہیں. تو یہ کھانے کا ایک معاملہ جس میں پڑھے لکھے لوگوں کا حال آلو بنانے میں یہ ہو سکتا ہے، تو بریانی بنا، پلاؤ بنانا، قورمہ بنانا یہ کتنا مشکل ہوگا. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کسی ماہر طباخ اور کھانے بنانے والے کی شاگردگی اختیار کریں، اس سے ان چیزوں کو سیکھیں. ارے بھائی وہ جو روٹی بیل کر گول روٹی بنتی ہے وہ خود کتنا مشکل کام ہے، آپ کر کے دیکھ لیجئے. مائیں اپنی بچیوں کو ایک زمانے تک سکھاتے رہتی، تب جا کر وہ کہیں گول ہوتی ہے، اس کے بعد پکانے کا نمبر آتا ہے. تو قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، جس میں اولین و آخرین کا علم ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے تمام طریقوں کو بیان کیا گیا ہے، کیا وہ بغیر استاد، بغیر معلم، بغیر مربی، بغیر مصلح کے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس میں عمل ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک مربی کی ضرورت ہے، ایک معلم کی ضرورت ہے، ایک مصلح کی ضرورت ہے جو چیزوں کو سمجھائے. اسی کام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا. اور آپ نے صرف سمجھایا نہیں کہ تم کو ایسا کرنا ہے، تم ایسا کرو، بلکہ آپ نے خود کر کے دکھایا. آپ نے خود عملی زندگی پیش کی. قرآن میں ہے نماز قائم کرو. آپ مجھے حضور کی اس حدیثوں کو ہٹا دیجئے، آپ کی زندگی کو ہٹا دیجئے اور نماز پڑھ کے بتا دیجئے. کیسے پڑھا جائے گا نماز کو؟ حضور آئے اور حضور نے نیت سے لے کر کانوں تک ہاتھ اٹھانے سے لے کر سلام پھیرنے تک تمام ارکان کو کر کے دکھائے. یہ ہے اصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور آپ کا فرض منصبی، جس کو آپ نے پورا کیا. اور ہر چیز میں زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں پر آپ کی طرف سے ہمیں عملی شکل نہ ملتی ہو. آپ نے وہ چیز کر کے ہم کو بتایا. یہ ہے اصل زندگی حضور کی، جس کو ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے. ہر شعبے کی زندگی کو جو حضور نے پیش کیا اس کو اپنی زندگی کا حصہ اور جزو بنانا ہے. یہی اصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کرنا ہے. اب چاہے اس کے لیے آپ کی پیدائش پر جشن منائیں یا نہ منائیں، جشن تو منایا جا رہا ہے اور زندگیاں خالی ہے. خوشیاں تو منائی جا رہی ہیں اور زندگیاں سنت اور سیرت کے خلاف ہے. جھنڈیاں تو لگائی جا رہی ہیں لیکن محلے میں کہیں
دین اور اسلام نظر نہیں آ رہا ہے. دعوے تو کیے جا رہے ہیں لیکن سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کہیں پر بھی حضور کا حلیہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو پھر ایسے دعوے کا اور ایسے جشن کا اور ایسی جھنڈیوں کا اور ایسے ببنگ اعلان کرنے کا کیا فائدہ؟ آئندہ میرے خیال سے 12 ربیع الاول جمعہ کو ہی آ رہا ہے. زندگی رہے گی تو انشاءاللہ جو یہ عید میلاد النبی ہے اس کو بھی ہم سمجھیں گے یہ ہم میں کیسے آ گیا اور کیا اس کا کوئی ثبوت، کوئی رواج اس زمانے میں بھی تھا یا نہیں، یا ہم ہی لوگ 1400 سال کے بعد اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے پیدا ہو گئے، اس زمانے میں کوئی تھا نہیں. اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے. اصل آج کی بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کرنا یہ ہم امت محمدیہ کا سب سے بڑا کام اور ذمہ داری ہے. اسی پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی، اس سے ہٹ کر جتنی چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی اس سلسلے میں بات ہوگی. سبحان اللہ جی، شکر اللہ. لیٹ ہو گیا آج.